یہ بلدیاتی انتخابات اب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن اب تک کے جو مراحل ہوئے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کی عداوتیں، نفرتیں، قدورتیں، بغض، کینہ، دشمنی، منافقت سب سامنے آ گیا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ ہیں ان سب کے ایک دوسرے پہ چہرے عیاں ہو گئے ہیں۔ جو یہ سوچ رہے تھے کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں پہ میں جان دیتا ہوں، فلاں کو میں اپنا پیسہ دیتا ہوں، فلاں کو میں اپنا وقت دیتا ہوں، وہ سب سامنے آ گیا ہے۔ اس کے بعد سے ہی جو اب صورتحال یہ بنی ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم جو سب سے مشکل مرحلہ تھا اس میں بہت سارے اپسیٹس بھی ہوئے، لیکن زیادہ جو تھی وہ کیجولٹیز ہوئی ہیں، جو سیاسی شہادتیں کہا جاتا ہے وہ ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں تھی کہ اس میں سے جو لیڈرشپ لاٹ تھی وہ نکل کے ساری پی ٹی آئی میں چلی گئی تھی۔ پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے وہ خاصے پرامن تھے، انہیں جس نے بھی ٹکٹ کی خواہش کا اظہار کیا اسے ٹکٹ مل گیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے بارے میں یہی تصور تھا کہ ان کے ٹکٹوں پہ بہت زیادہ شور شرابہ ہوگا، بہت زیادہ بغاوتیں ہوں گی، لیکن کیجولٹیز ضرور ہوئیں۔ اس میں کیجولٹی نمبر 1 جو تھی وہ کامران عارف، جن کا تعلق یونین کونسل سیدپور سے تھا۔ جو دوسری کیجولٹی ہوئی وہ یونین کونسل بالائی کھوڑ چودھری محفوظ، جنہوں نے ایک عرصے سے اس پارٹی پہ اپنا پیسہ بھی لگایا، اپنا وقت بھی لگایا اور بہت ساری انہوں نے قربانیاں بھی دیں، لیکن انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد توقع یہی کی جا رہی تھی کہ وہ ہو سکتا ہے آزاد لڑیں یا کسی اور لائے عمل کا اعلان کریں، لیکن انہیں منا لیا گیا۔ پھر جو ایک اور کیجولٹی ہوئی وہ یونین کونسل بنڈلی سے تھی، سجاد ساحل، ٹکٹ نہیں دیا گیا، لیکن انہوں نے پارٹی کا فیصلہ منون تسلیم کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی پہ۔ تو پیپلز پارٹی میں جو کچھ ہوا یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس میں جو سب سے بڑی خبر چلی وہ تھی قیوم چوہان کی۔ قیوم چوہان کو دیکھ کے ہی بندہ دور سے کہہ دیتا ہے کہ وہ دیکھو بھٹو ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ بالکل پیپلز پارٹی کا جو تھا ایک نظریہ چلتا پھرتا اور اس کا ایک جو تصور تھا پیپلز پارٹی کا اس پہ عمل پیرا تھے، لیکن اس کے ٹکٹ کی گڑبڑ ہوئی۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ وہ شیئر کیا، لوگوں نے بڑا احتجاج کیا اور وہ کیجولٹی جو تھی وہ واپس ریکور ہو گئی۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا کیجولٹی ہے یا اپسیٹ ہے وہ ہے یونین کونسل بالائی کھوڑ سے عبدالقیوم قمر ایڈوکیٹ، جو سینئر سیاستدان ہیں، بلکہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے۔ ان کا نام جو تھا وہ قانون ساز اسمبلی ہے اس کے ٹکٹ کے لیے لیا جا رہا تھا، اس کے بڑے وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے، لیکن بات یہاں تک آ گئی کہ اب انہیں یونین کونسل کے ٹکٹ کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں۔ ان کو ٹکٹ ایک جاری کیا گیا اور جو تصویر شیئر ہوئی میں نے بھی وہ شیئر کی، اس میں ولید انقلابی موجود نہیں تھے۔ دوسرا ٹکٹ جو جاری کیا گیا وہ محبوب کسانہ کو، وہ بھی یونین کونسل بالائی کھوڑ کا کیا گیا، اور بعد میں ادھر شور شرابہ پڑا کہ ہو سکتا وہ فیک ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ دونوں کے ٹکٹ اوریجنل ہیں۔ اب کس نے کس کو کون سا جاری کیا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس گئی بات تو اب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ کس کا ٹکٹ اوریجنل ہے اور کس کا فیک ہے، یا جو یہ صورتحال ایوالو ہوئی ہے یہ، اور ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یونین کونسل بالائی کھوڑ سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ یہاں سے اس سیٹ میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں۔ جو یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ولید انقلابی اور عبدالقیوم قمر کے جو تعلقات ہیں انتہائی کشیدہ ہیں، اب اس بات پہ مور جو ہے وہ ثبت ہو گئی ہے، یہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں مطلوب انقلابی کی وجہ سے عبدالقیوم قمر کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ عبدالقیوم قمر کے ذاتی بھی ووٹ بینک ہے ان کا، تو یہ اب صورتحال جو ہے خاصی پریشان کن بن گئی ہے۔ دوسرا جو سب سے مسئلہ بننے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں وہ سرخ جھنڈے والا ایک آزاد گروپ پیپلز پارٹی کا سامنے آنے والا ہے، جو آزاد لڑیں گے، اور اس کا آغاز جو ہوگا
وہ دھرنا یونین کونسل سے ہوگا. وہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو گجر قبیلے کا ووٹ ہے وہ 7,000 ہے اور جو جاٹ قبیلے کا ووٹ ہے وہ کافی کم ہے وہاں سے, جبکہ ٹکٹ جو ہے وہ چودھری محبوب کو دیا گیا ہے جو محمد مطلوب انقلابی کے دیرینہ دوست ہیں. لیکن جو گورسی بردرز ہیں اور کٹاریا بردرز ہیں اور انہیں روحانی پیشوا باجی صاحب کی بھی آشیرواد حاصل ہے, وہ جو سرخ جھنڈے والے ہیں یہ ہر یونین کونسل سے الیکشن آزاد حیثیت میں لڑیں گے. اور یہ صورتحال خاصی مشکل ہونے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے, اور پی ٹی آئی مینج کر لے گی.